سورۃ نساء آیت نمبر 83۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والی کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ امن کی خبر یہ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی یا دشمن کا لشکر واپس چلا گیا، جس سے مسلمان بے فکر ہو کر تیاری کام کر دیں، اور خوف کی خبر یہ کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کو شکست ہوئی یا دشمن بہت بڑی تعداد میں حملہ آور ہونے والا ہے، جس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مختلف سیریا جنگی دستے لڑائی کے لیے آپ بھیجتے رہتے تھے، اس لیے اس قسم کی افواہیں مدینہ میں اکثر پہنچتی رہتی تھی، لیکن منافقین اور بے احتیاط قسم کے مسلمان بجائے اس کے کہ انہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں، از خود ان افواہوں کی تشہیر شروع کر دیتے۔ ان کے اس طرز عمل کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے۔ یستنبطونہ کا مادہ نون با توا ہے، نبا توا وہ پانی جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے، اس لیے استنباط تحقیق اور بات کی تہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح مخفی بات کی حقیقت معلوم اور ظاہر کرنے کو بھی نباتوا اور استنباط کہا جاتا ہے۔ کان کی گہرائی سے کوئی مدمون یعنی کسی چھپی ہوئی معدنیات کو نکالنے کو بھی استنباط کہتی ہیں۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ امن یا خوف کی وہ خبر بلا تحقیق پھیلانے کے بجائے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی عمرہ کو پہنچاتے تو سب سے پہلے وہ غور کرتے، تحقیق کر کے معلوم کرتے خبر صحیح ہے یا غلط، کیونکہ بلا تحقیق آگے بات کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ سنے بلا تحقیق آگے بیان کر دے، پھر وہ ذمہ دار حضرات فیصلہ کرتے ہیں کہ اس خبر کی اشاعت کرنی چاہیے یا نہیں۔ اس کے بعد اگر وہ قابل اشاعت ہوتی ہے تو اسے نشر کرتے ہیں ورنہ روک دیتے ہیں۔ انفرادی زندگی میں عموماً اور اجتماعی زندگی میں خصوصاً اس ہدایت پر عمل نہایت ضروری ہے، ورنہ اس بے احتیاطی کے بے حد نقصانات ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص جنگ کے ایام میں جب خبریں اور افواہیں فوجی کارروائیوں سے بڑھ کر تاثیر رکھتی ہوں، خبروں کے محاذ کو بھی جنگ کا زبردست محاذ سمجھ کر اس کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا اللہ قلیلہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو شیطان کے پیچھے چلتے، مگر تھوڑے یعنی ہر وقت احکام میں تربیت کے نہ پہنچتے رہے تو کم لوگ ہدایت پر قائم رہتی ہیں۔ یعنی اللہ نے جو احکامات تربیت دی ہیں ان پہ عمل کرنے ہی سے انسان ہدایت یافتہ رہتا ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کا درمیانی دور مسلمانوں کے لیے ابتلا کا دور تھا، جبکہ غزوہ خندق میں ایک دفعہ مسلمانوں کی شکست کی وجہ سے یہودیوں، مشرکوں، قریش مکہ اور قبائل عرب غرض سب اسلام دشمن طاقتوں کے حوصلے بڑے ہوئے تھے اور مدینہ پر ہر طرف ایک ہنگامی قسم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے اسلام دشمن لوگ خوب فائدہ اٹھاتے، کبھی تو مسلمانوں کو مرغوب اور دہشت زدہ بنانے کے لیے ایسی افواہیں پھیلا دیتے کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے خلاف بڑی بھاری لشکر جمع ہو چکا اور عنقریب وہ مدینہ پہ چڑھائی کرنے والا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ خطرے کی بات فی الواقعہ موجود ہوتی لیکن غلط بیانی اور افواہوں کی بنا پر مسلمانوں کو غافل رکھا جاتا، اور یہ بات صرف منافقوں یا یہودیوں تک محدود نہ تھی
یا اس کی وجہ محض اسلام دشمنی نہ ہوتی تھی، بلکہ بعض لوگ ذرائع دلچسپی ویسی افواہوں کے پھیلانے میں حصے دار بن جاتے تھے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کوئی ایسی افواہوں میں ہرگز حصے دار نہ بنے، بلکہ اگر کوئی افواہیں سن بھی پائیں تو اسے حکام بالا تک پہنچائیں تاکہ وہ صورتحال کی تحقیق کر سکیں۔ ربط مضمون کے لحاظ سے اگرچہ اس آیت کی وہی تشریح مناسب معلوم ہوتی ہے جو اوپر دی گئی، تاہم اس کا حکم عام ہے اور ہر موقع پر افواہوں کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا عمر اس آیت کا شان نزول بالکل الگ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کی تحقیق کی تو آپ نے بتایا کہ آپ نے طلاق نہیں دی۔ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کی دلیل کافی کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے۔ تو یہاں کہا گیا یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ہدایت وقت پر نہ دیتا تو تم افواہوں کی راہ میں بہہ جاتے اور اپنی دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے نقصان اٹھاتے۔